فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، دنیا میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی زندگیاں دو طرح کی ہیں. ان کا طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل، کچھ کا طرز زندگی طیب ہے تو کچھ کا طرز زندگی خبیث ہے. طرز زندگی جن کا طیب ہے ان کی دنیا میں بھی زندگی ٹینشن فری ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہشت بری ہے. لیکن جن کی زندگی کا طرز، جن کی زندگی کا اسٹائل خبیث ہے، دنیا میں بھی انہیں چین اور سکون نہیں ہے اور آخرت میں بھی وہ آتش جہنم کی نظر ہوں گے. کیا کریں کہ ہماری زندگی طیب بن جائے؟ خداوند عالم نے اس کے لیے ہمیں قرآن جیسی معصوم تھیوری دی اور اہل بیت جیسے معصوم نمونے دی. ہمیں اپنی زندگی کے لیے جنہیں آئیڈیل بنانا ہے، جن کا طرز زندگی، جن کا لائف سٹائل ہمیں اختیار کرنا ہے، وہ اہل بیت ہیں. دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے جیا کرتے تھے، وہ کون سے اصول تھے جو ان کی زندگی میں حاکم تھے کہ کبھی بھی ان اصولوں سے انہوں نے منہ نہیں موڑا، اس سے سمجھوتا نہیں کیا. عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی زندگی میں جس چیز کو کلیدی حیثیت حاصل تھی، مرکز و محور اہل بیت کی زندگی کا جو چیز ہے وہ خوف خدا ہے، وہ خدا ترسی ہے، وہ للہیت ہے. اور جہاں خوف خدا ہوگا اس کے کچھ آثار بھی نمایاں ہوں گے. ایک اثر اس کا یہ ہے کہ ہم خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانیں. دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ ہر چیز پر خدا کو مقدم رکھیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو، ہماری اولاد کیوں نہ ہو، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی خاطر خدا کو نظر انداز کیا جا سکے، جس کی خاطر اس کے فرامین کو کچلا جا سکے، جس کی خاطر اس کی نافرمانی کی جا سکے. اس سے پہلے کہ مجلس میں میں نے 2-3 چیزیں پیش کی تھیں، کبھی کبھی دوستوں کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے یا ماں باپ کی وجہ سے، کبھی انسان
دین خدا سے منہ موڑتا ہے اپنے بزنس اور کاروبار کی وجہ سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ہے، وہ مشہور سعد نہیں، سعد ابن معاذ یا سعد ابن وقاص نہیں، اس کے علاوہ ایک اور سعد ہیں، ان کا نام سعد ہے۔ سعد اچھے نیک مومن تھے، ہمیشہ نماز میں اول وقت، بلکہ نماز کے وقت سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے ہی آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، حضور سے کچھ سیکھیں گے، کچھ حدیثیں سنیں گے، کچھ سوالات کریں گے، کچھ تلاوت کریں گے، کچھ مناجات کریں گے۔ مستحب بھی یہی ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی انسان مصلی پر حاضر آ جائے۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذہن کہیں اور پرواز کرنے لگتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو کبھی یاد نہیں آتی ہیں وہ نماز میں یاد آنے لگ۔ کیا کریں؟ بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اچانک نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ مستحب یہ ہے کہ نماز سے کچھ پہلے آ کر کے ہم مصلی پر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر تک ذکر خدا کریں، ذہن کو دنیا سے کاٹ کے خدا کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں۔ پہلا انسان پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر بڑے ظریف تھے، بہت قسم کرسی کے عالم میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ پیغمبر اسلام سے ان کی یہ غربت دیکھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ پیغمبر اپنی امت سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ انہیں محبت ہے۔ پیغمبر کی یہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ پیغمبر مغموم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ غمزدہ نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جبریل کیا بتائیں، ساتھ کی یہ غربت دیکھی نہیں جاتی۔ جبریل نے کہا کیا چاہتے ہیں کہ حالت بدل دی جائے، انہیں دولت مند بنا دیں؟ کہا دل تو یہی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ان کے پاس پیسہ آ جائے، حالات ان کے سدھر جائیں۔ جبریل نے کہا خدا نے سلام کہا ہے اور یہ 2 درہم بھیجے ہیں، یہ 2 درہم ساتھ کو دے دیجئے، اس سے کاروبار کریں، انشاءاللہ ان کے حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سعد آ گئے، آؤ سعد کیسے آنا ہوا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام وغیرہ کے بعد پیغمبر نے پوچھا سعد یہ بتاؤ تمہیں کچھ بزنس وغیرہ کرنا آتا ہے؟ کہ رسول اللہ آتا تو بہت ہے، مگر کیا کریں، کیپٹل نہیں ہے، پونجی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کیسے بزنس کریں گے؟ رسول خدا نے انہوں نے ان کو درہم نکال کے دیا، ساتھ جاؤ اس سے کاروبار کرو۔ ساتھ نے کاروبار کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا کے ہاتھوں سے گزرا ہوا درہم، جبریل کا لایا ہوا درہم، خدا کا بھیجا ہوا درہم، اس میں اگر برکت نہ ہوگی تو پھر کس میں ہوگی؟ اچانک سعد کی حالت بدلنے لگی، کاروبار چمک گیا، اتنا کاروبار بڑھ گیا کہ سعد نے ایک دکان خرید لی، وہ بھی مسجد کے بغل میں۔ پہلے پھیری لگایا کرتے تھے، ٹھیلے میں سامان بیچا کرتے تھے، اب کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے دکان خرید لی۔ مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے۔ رحمت اس لحاظ سے ہے کہ نماز جماعت میں حاضر ہونے کا موقع مل جائے گا، کہیں دور نہیں جانا ہے، جب چاہا مسجد میں پہنچ گئے، اور زحمت اس لحاظ سے ہے کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ حدیث پیغمبر ہے کہ سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی یہود امتی، اگر یہودیوں کو سلام کرنا چاہو تو سلام کر دو، عیسائیوں کو سلام کرنا چاہو تو سلام کر دو، مگر میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرو۔ امت کے یہودی کون ہوتے ہیں؟ یہودی معلوم ہے، عیسائی معلوم ہے، یہودی عیسائی مسلمان ہندو، لیکن یہ مسلمان یہودی کیا ہوتا ہے؟ قیل یا رسول اللہ ومن ہؤلاء، یہ امت کے یہودی کون ہیں جن پر سلام کرنے سے آپ منع کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا الذین
استمعوا الاذان والاقامہ ولم يحضروا الجماعہ. امت کے یہودی وہ ہیں جن کے کان میں اذان اور اقامت کی آواز پہنچ رہی ہے اور جماعت میں شامل نہیں ہوتے، جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں. مسجد کے پاس رہنا رحمت بھی ہے نا، مسجد کے پاس ہیں، اذان کی آواز کانوں میں پہنچ رہی ہے اور جماعت میں نہیں جا رہے ہیں. ان کے گھر دور ہیں وہ معاف ہیں، جن کے گھر بغل میں مسجد کے ہیں. سعد نے دکان مسجد کے بغل میں خریدی. اب سعد جو ہمیشہ اذان سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آ جایا کرتے تھے، حوالہ کیا ہے اذان جب ہونے لگتی ہے تب آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اذان کے ختم ہونے کے بعد جب حضور اقامت کہنے لگتے تھے تب آنے لگے. کچھ دنوں کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ حضور نیت کر چکے ہیں، اب یہ شامل ہوئے ہیں. پھر ہوا یہ کہ جب حضور رکوع میں چلے گئے تو یا اللہ کی آوازیں لگا کر کے نماز میں شامل ہونے لگے. پھر دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں ہوتے ہوتے نماز سے غائب. اتنا بزنس میں اور کاروبار میں غرق ہو گئے کہ انہیں نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، نماز کا احساس ہی نہیں ہے. رسول خدا کو خبر ملی کہ سال نماز میں نظر نہیں آتے. بہت سارے لوگ ہیں نا مجلسوں میں نہیں ہے، سینٹر میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے. کہا خیر کیا بہانہ کیا ہے؟ فرصت نہیں ملتی، بہت بزی ہو گیا ہوں، کاروبار میں بہت بزی ہو گیا ہوں، جاب سے فرصت نہیں ملتی، اوور ٹائم بھی کر رہا ہوں. بہانے عام طور سے ساتھ نماز سے غائب. پیغمبر کو تشویش ہونے لگی. ایک دن ساتھ آئے، پیغمبر نے پوچھا ساتھ کہاں ہو بھائی، تم نماز میں نظر نہیں آتے. کہا یا رسول اللہ کیا کروں، اب کاروبار ہے، بزنس ہے، بزی ہو گیا ہوں. اب دیکھیے نا کوئی میرے پاس دکان ہے تو دو ہی کام تو ہے نا، یا سامان خریدتا ہوں کسی سے یا سامان کسی کو بیچتا ہوں. اب کسی مسلمان سے میں نے سامان خریدا ہے، ابھی سامان لیا ہی تھا، بلال کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بتائیے میں نے اس کو پیسہ نہیں دیا ہے. ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کسی سامان خریدے اور پیسہ دیے بغیر؟ اب پیسہ دے دیتے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھ سامان بیچا ہے، ابھی پیسہ دیا نہیں تھا کہ اذان ہو گئی تو کیا کروں، اپنا مال آگ لگا دوں. پیسے تو لینا ہے، اب پیسے لیتے حساب کرتے کراتے جو ہے وہ ٹائم نکل جاتا ہے. بڑا افسوس ہوا پیغمبر کو، بڑا رنج ہوا پیغمبر کو کہ میرا صحابی اپنے بزنس کو بہانہ بنا کر کے نماز جماعت سے غائب ہو گیا ہے. یعنی بزنس کو اس نے حکم خدا پر ترجیح دے دی ہے. دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز کان میں پہنچ رہی ہے، اقامت کی آواز کان میں پہنچ رہی ہے اور نماز میں شرکت نہیں کر رہا ہے. لا تسلموا علی یہود امتی، اتنا گر گیا ہے. پیغمبر پھر غمزدہ بیٹھے ہیں، پیغمبر پھر مغموم بیٹھے ہوئے. پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، غمزدہ کیوں ہیں؟ کہا جبریل ساتھ کی یہ حالت تو اور بھی نہیں دیکھی جاتی. کہا کیا کہتے ہیں، پلٹا دیں اسی حالت پر. کیونکہ ساتھ اگر ساتھ کی حالت بدلی ہے، ساتھ کیا کسی کے پاس بھی کچھ ہے، سب اس کی عطا ہے، سب اس کی دین ہے. کیا کہتے ہیں اصلی حالت پلٹا دیں. ہاں جبریل اس حالت سے تو وہی حالت بہتر ہے. غربت تھی مگر یاد خدا تو تھی، غربت تھی مگر اب نماز تو پڑھ لیتے تھے، غربت تھی مگر خدا کے قوانین کا احترام تو تھا. یہ دولت کس کام کی ہے جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دے. ما یلہو عن ذکر اللہ، یہ دولت یہ مال کس کام کا ہے؟ کہ پھر اسے کہیں وہ 2 درہم واپس کر لیں. رسول خدا ایک دن ان تو مسجد میں آنے کا دیور کا ختم ہو گیا تو رسول خدا خود ایک دن ان کی دکان پہ گئے. جیسے رسول خدا دکان پہ آئیے ذرا نصیب آپ ہماری دکان پہ تشریف لائے، برکت آئی، بتائیے کیا دوں آپ کو، ٹھنڈا یا گرم؟ ہمارے ہندوستان میں کوئی آتا ہے تو سوال پہلے ہوتا کیا پیش کریں، ٹھنڈا یا گرم؟ رسول خدا نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم کو 2 درہم.
وہ 2 درہم یاد ہے نا؟ ہاں 2 درہم کیا ہے، 2000 درہم دے دیجیے، 2 درہم کی کیا حقیقت ہے؟ ان کا نہیں بابا 2 درہم، ادھر انہوں نے 2 درہم لوٹا دے، ادھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ تو تقدم ہر جگہ، جہاں خوف خدا ہوگا، جہاں خدا پر ایمان ہوگا، وہاں پر خدا کو ہر چیز پر تقدم۔ تیسرا اثر خوف خدا کا یہ ہے، خدا پر ایمان کا تیسرا اثر ہے حسن اخلاق۔ ایک شخص، ایک وہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کبھی بھی اپنے عمل سے کسی کو اذیت نہیں دے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من یؤمن باللہ لا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، پڑوسی پڑوسی ہے، قید نہیں ہے کہ اگر مومن پڑوسی ہے، مسلمان پڑوسی ہے تو اسے اذیت نہیں دیں گے، اور کافر پڑوسی تو اس کو اذیت دیں گے۔ جہاں خوف خدا ہے وہاں پر ہمیشہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں گے، ایک اثر۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ ہر چیز پر خدا کو مقدم رکھیں گے۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ خوف خدا اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، لوگوں کے ساتھ جو اس کا برتاؤ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا۔ اب قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من یؤمن باللہ لا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ دیکھیے 4 اصطلاحات ہمارے یہاں ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کافر، بلکہ 5 کہہ لیے، کافر، مشرک، منافق، مسلمان، مومن۔ کافر وہ جو اللہ کو نہیں مانتا، مشرک وہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور کچھ اور بھی مانتا ہے ساتھ میں، منافق کسے کہتے ہیں؟ دل سے نہیں مانتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو زبان سے مانتا تو ہے لیکن جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو دل میں خدا کو نہیں مانتا ہے، زبان سے مان رہا ہے، دل میں بھی کہیں ہے کسی گوشے میں، لیکن عمل عقیدے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ مگر عمل میں اس کے ہزاروں الہ ہیں۔ زبان سے کہتا ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن جب عملی میدان میں آتا ہے تو اس کے بہت سارے معبود ہیں، اس کا کاروبار اس کا معبود ہے، اس کا مال و زر اس کا معبود ہے، اس کے بال بچے اس کے معبود ہیں، اس کے دوست احباب اس کے معبود ہیں، یہ سارے کے سارے معبود ہیں اس کے۔ زبان سے کہتا ہے مگر عمل نہیں ہے۔ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت نماز نہیں پڑھتا۔ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اسلام کے اخلاقیات سے دور ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے زبان سے بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گہرائیوں سے بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے عمل سے اعضاء اور جوارح سے بھی ثابت کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اس کی زبان بھی توحیدی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی توحیدی ہوتی ہیں، اس کے اعضاء اور جوارح بھی توحیدی ہوتے ہیں۔ ہر عمل اس کا گواہی دیتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم بھی آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ پر ایمان ہے، تم مومن ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی شخص کسی شخص کا مذاق اڑائے، نہ کوئی گروہ اور جماعت کسی جماعت کا مذاق اڑائے۔ ایک صوبے والے دوسرے صوبے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک علاقے والے دوسرے علاقے کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو،
اور نہ عورتوں کی کوئی جماعت دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایسا ہے بات ایمان. تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تمہیں چاہیے کہ بدگمانی سے بچو. ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے کام مت لو. حسن ظن رکھو. سوء ظن تمہارے درمیان میں نہیں آنا چاہیے. ولا تجسسوا. تم صاحب ایمان ہو نا تو ایک دوسرے کی زندگی میں تاک جھانک مت کرو. بدگمانی ہوگی تو بدگمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ تاک جھانک. ٹوہ میں لگے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں, ان کی زندگی کیسی ہے. لا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایسا ہے معنی ایمان. اگر تم ایمان لائے ہو تو ایمان فقط زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم نے اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور قرار دیا ہے, ہمارے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے, خدا ترسی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, تو اس کا نمون, اس کا مظہر, اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرو گے. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں ناپسند ہے نا. جتنا ناپسندیدہ عمل مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے, اتنے ہی ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے. تو جہاں جہاں ایمان ہوگا, جہاں خدا ترسی ہوگی, وہاں پر حسن اخلاق بھی پایا جائے گا. اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی وہاں پر ہوگی. یہ ناممکن ہے کہ ایمان ہے خدا پر, خدا ترسی ہے, خوف خدا ہے, اور اخلاقی اقدار زندگی سے مفقود نہیں. اصلاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آئے تھے, ان کی بعثت کاہے کے لیے تھی؟ مقصد بعثت جب پیغمبر بیان فرماتے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں آیا ہوں اخلاقی اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں. انی جئت بمحاسن الاخلاق و مکارمہا, میں محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق کو لے کر کے آیا ہوں. دو چیزیں پیغمبر فرما رہے ہیں, محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق. دونوں میں فرق ہے. محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق میں فرق ہے. محاسن اخلاق ممکن ہے کہ انسان کے اندر پائے جائیں اور وہ اچھا انسان نہ ہو. محاسن اخلاق اچھا انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے, لیکن مکارم اخلاق اچھے انسان ہونے کی نشانی ہے. فرق کیا دونوں میں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, محاسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں تلین لسانک وتطیب کلامک وَتَلْقَى أَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ. حسن اخلاق کیا ہے؟ تین مصداق حسن اخلاق کا بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اچھی باتیں کرو. تُطِيبُ كَلَامَكَ, کسی سے بری بات مت کرو, اور اچھی بات اچھے انداز سے کرو. تطیب کلامک وتلین لسانک, جب کسی سے اچھی باتیں جو ہیں وہ اچھے انداز سے بھی کرو. مثال تو آپ کہنا چاہتے ہیں بھائی آپ نماز پڑھیے, بھائی روزہ رکھیے, بھائی غیبت نہیں کیجیے, بھائی اچھی باتیں ہیں یہ سب. تو سینٹر چلیے, امامباڑے چلیے, مسجد چلیے, نماز میں چلیے, نماز جمعہ میں چلیے, اچھی باتیں ہیں یہ سر, پر کس انداز سے کہا جا رہا ہے یہ بہت اہم ہے. عموماً نصیحت کرنے والوں کا انداز بہت برا ہوتا ہے, اس لیے لوگ نصیحت سے چڑھتے ہیں اور نصیحت کرنے والوں سے بھی شکل دیکھ کے ان کی بھاگتے ہیں. تطیب کلامک وتلین لسانک, اچھی باتیں کرو اور اچھے انداز سے کرو. جس وقت جناب موسیٰ اور ہارون کو خدا نے فرعون کے پاس بھیجا ہے, اذهبا الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی
ہدایت کے لیے جاؤ، رہنمائی جو سرکش ہو گیا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد اور آگے چلے ہیں. آگے نہیں تھا کہ دروازے پر بیٹھے ہیں. محمد صلوات اور خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ الصلوات. اذهبا الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کے پاس جاؤ نصیحت کے لیے. کون ہے فرعون؟ چھوٹا موٹا یہ جو ہے مجرم، چھوٹا موٹا بدماش. انه طغى، سرکش ہو گیا ہے. کسی معمولی انسان کے بات نہیں ہے نا. ہمارے یہاں کوئی کتنا ہی برا ہو فرعون تو نہیں نہ ہے. فرعون تو نہیں نہ ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى، اس کے پاس جاؤ، نصیحت کرو، اسے منع کرو. جس گناہ کے دلدل میں ڈوبا ہے نکالو اسے. کس طرح سے نکالو؟ گالیاں دے دیں گے کہ کم وقت منحوس تجھے شرم نہیں آتی، تو خدا کے مقابلے میں خدا بنا بیٹھا ہے. نہیں، قولا لہو قولا لینا، میٹھے اور نرم انداز میں جا کے اس سے بات. فرعون سے خوش رسل کے ہم آپس میں اگر ہم البتہ ذمہ داری ہے، اگر ہم نے محسوس کر لیا کہ ہمارا کوئی بھائی غلط راستے بچا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سے کیا مطلب. یہ ہم سے مطلب ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، نہ وہ ہماری قبر میں آئیں گے نہ ہم ان کی. نہیں، ہم ان کی قبر میں جائیں گے، وہ ہماری قبر میں آئیں گے. کیونکہ ہماری قبر میں ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی قبر میں ان سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. امر بالمعروف نہی عن المنکر واجبات اسلام میں سے ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے اعظم الفرائض واشرفها واتمها، امر بالمعروف سب سے عظیم فریضہ ہے، سب سے شریف فریضہ ہے. بہا تقام الفرائض، اگر اس فریضے پر عمل ہو گیا تو سارے فرائض سے عمل ہو جائے گا. اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا گیا تو سارے فرائض چھوٹ جائیں گے. اتنا اہم ہے. اگر ہم کسی کو غلط راستے پہ جاتے ہوئے دیکھ میں نہیں، اگر ہم نے اس کو روکا، اس سے تو قبر میں سوال ہوگا ہی کہ تم نے کیوں ایسا کیا. ہم سے پوچھیں گے تم نے کیوں نہیں روکا. الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی انسان کنویں میں گر رہا ہو، اس کو آپ پکڑ لیں تو سب آپ کی تعریف کریں گے، سب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، سب آپ کی تعریف کریں گے. کنویں میں گرنے والے کو بچا لیں تو تعریف، اور اگر جہنم میں گرنے والے کو بچا لیں، کون زیادہ خطرناک ہے؟ کون زیادہ اہم کام ہے؟ تو یہ کہہ دینا کہ ہم سے کیا مطلب، یہ قابل قبول نہیں. خوب مگر ہاں کہنا ہے. کیسے کہنا ہے؟ قولا لہو قولا لینا تطیب کلامک وتلین لسانک. حسن اخلاق کیا ہے؟ محسن اخلاق کیا ہے؟ اچھی باتیں کرو اور اچھے لب و لہجے میں، اچھے انداز میں. وتلقى اخاك ببشر حسن، اور جب کبھی اپنے بھائیوں سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، کھلے ہوئے چہرے سے ملو، شاداب چہرے سے ملو. مردنی نہ چھائی ہو چہرے کے اوپر، اترا ہوا چہرہ نہ ہو، مرجھائے ہوئے چہرے سے نہ ملو. وہ لوگ مصیبت میں ڈوبے ہو. مومن کا دل روتا ہے مگر چہرہ ہنستا ہے. کیونکہ آپ کو روتا دیکھ کر کے اس کے تو حوصلے پست ہو جائیں گے نا. آپ بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین سے پوچھا بھائی کہاں گئے؟ ارے کیا بتائیں یار، آج کل مارکیٹ بہت ڈاؤن جا رہی ہے. ارے ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہے تو ہمارا کیا آج ہوگا؟ بولو آپ کی مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہو، الحمدللہ. امام حسین شب عاشور فرماتے ہیں الحمدللہ کہ سرائے و ضراء، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اچھے حالات میں بھی ہو برے حالات میں بھی. جب بھی اپنے بھائیوں سے ملو تو خندہ پیشانی سے، چہرے پر جو ہے شادابی ہونی چاہیے، بشاشت چہرے پہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو دیکھ کے اس کا حوصلہ بڑھے. اگر کوئی مایوسی کے دلدل میں ہے، آپ کو دیکھ کے نہیں کیوں نہیں، بہت اچھے حالات ہیں، اچھا ہو گئے، امید ہے.
یہ 3 صفات ہیں حسن اخلاق کے لیے، محاسن اخلاق کے لیے. پہلی بات اچھی باتیں کرو، دوسری بات اچھے انداز سے کرو، تیسری بات جب ملو تو چہرہ تمہارا کھلا ہوا ہو، مرجھایا نہیں ہونا چاہیے. یہ تینوں صفات ہیں تو بہت اچھی، لیکن ضروری نہیں جس کے چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اچھا انسان بھی ہو. صرف مہینوں میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں نا، تینوں باتیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. اس کو آپ کو کوئی محبت نہیں، اس کو آپ کی جیب سے محبت ہے صرف، وہی جیب اس کے جیب میں چلی جائے. ہمارے یہاں سیاسی لیڈر حسن اخلاق کے بہترین نمونہ ہوتے ہیں، خصوصاً الیکشن کے زمانے میں. الیکشن کے زمانے میں باتیں سب اچھی کرتے ہیں نا، پانی 24 گھنٹہ، بجلی 24 گھنٹہ، اور یہ ہو کر دیں گے ساری چیزیں جو اپنی وجہ سستی ہو جائیں گی، کرپشن ختم کر دیں گے اور ترقی. اچھی باتیں نا سب، اور کس انداز سے کرتے ہیں؟ بڑے میٹھے انداز سے پیار بھرے بول بولتے ہیں اور ہمیشہ کھلے ہوئے. تینوں صفات دنیا پائی جاتی ہے، کیا وہ اچھے انسان بھی ہے؟ لیکن مکارم اخلاق وہ اقدار ہیں کہ وہ اگر کسی کے اندر پائے جائیں تو دلیل ہے کہ وہ اچھا انسان بھی ہے. کیونکہ محاسن اخلاق میں نفس ساتھ دیتا ہے، مکارم اخلاق میں نفس ساتھ نہیں دیتا ہے. نفس کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. قدموں تلے کچلے بغیر نفس کو مکارم اخلاق پر عمل نہیں ہو سکتا. 4-5 نمونے سن لیجیے مکارم اخلاق کے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاص صحابی عبداللہ ابن جندب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، جب نہ جندب واعتمن حرمک. اے ابن جندب، اب کہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے؟ مکارم اخلاق کا، محاسن اخلاق نہیں ہے. اے ابن جندب، جس نے تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھا تم اسے عطا کرو. جب ہماری ضرورت تھی، ہمارا کام پڑا تھا، ہم ان کے گھر گئے مدد کے لیے، انہوں نے مدد نہیں کی. خدا نخواستہ ہمارا بیٹا بیمار، جوان بیٹا اسپتال میں ایڈمٹ، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا فوراً آپریشن ہونا ہے. آپریشن کے لیے بھی $5 لاکھ کی ضرورت ہے. انشورنس بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. کیا کریں؟ پیسے نہیں تو آپریشن نہیں ہو پائے گا. آپریشن نہیں ہوگا بچہ مر جائے گا. سوچا فلاں جو ہے بندے مومن، اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے دروازے میں پہنچ گئے. بھائی صاحب، آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے، مجھے $5 لاکھ دے دیجیے. ادھار مانگ رہا ہوں، بھی مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک پائی کر کے آپ کو ادا کر دوں گا. ایک دفعہ سر سے پیر تک ہمیں دیکھا یہ کہ $5 لاکھ جو واپس کر سکیں گے؟ زندگی پر $5 لاکھ کمانے کے قابل تو ہے نہیں. اندر لے گئے کمرے میں، تجوری کھولا، کہیں دیکھ رہے پیسے رکھے ہوئے مگر دے گے. یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں مگر دوں گا نہیں تمہیں. کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم پیسہ واپس کر سکو، ہے تو مگر دوں گا نہیں. تجوری بند کیا، ہمیں گھر سے باہر. ہمارا بچہ مر گیا، علاج کے بغیر بچہ مر گیا. رو پیٹ کر کے چپ ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد ہمارا کاروبار چمک گیا. ہوتا ہے نا، ہم بھی ہو گئے پیسے والے، اور اتفاقاً ان کا کاروبار تباہ ہو گیا. وہ روڈ پر آئے، دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. اچانک محل سے جھوپڑے میں آ گئے، اور ایسے لوگ بھی جو اچانک جھوپڑے سے محل میں آ کے تلک الايام نداولها بین الناس. اتار چڑھاؤ، ہر کمالے را دوال، ہر دوالے را کمال. وہ روڈ پر، ہم محل میں، اب ان کا بچہ بیمار، اب وہ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل وہی کیفیت. بھائی صاحب، نفس کیا کہتا ہے یہاں پر؟ انتقام. آج ہے وہ دن. ہمیں تو اپنے بچے کی یاد آ گئی نا ان کو دیکھ کر کے. اس شخص نے اگر مدد کر دی ہوتی تو آج میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا. جوان بچے کا غم تازہ ہو گیا. نفس کیا کہہ رہا ہے؟ اسے آج یاد دلا دو کہ ہم پر کیا گزری تھی، کیا بیتی تھی. جس مصیبت سے ہم گزرے ہیں آج کی چاہتا وہی جواب دوں. تجوری کھول کے دکھا اسے، ہے تو دوں گا نہیں تمہیں.
لیکن مکارم اخلاق کیا کہتا ہے؟ وَعَدَ مَنْ حَرَمَكَ، جس نے تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھا تم اسے محروم نہ رکھو، تم اسے دے دو۔ وَعَدَ مَنْ حَرَمَكَ، جب تک نفس خوشی نہ کریں گے تب تک اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، نفس نہیں کرنے دیتا یہ کام۔ وَعَدَ مَنْ حَرَمَكَ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جن لوگوں نے تم سے رشتے توڑ لیے ہیں تم ان سے رشتہ جوڑ دو۔ بہت سے رشتے دار ہیں جو ہمیں نہیں پوچھتے، عام طور سے مالدار رشتے دار غریب رشتے داروں کو نہیں پوچھتے، وہ نہ پوچھیں۔ ہم بیمار پڑے تھے وہ ہمیں دیکھنے نہیں آئے، ہمارے یہاں موت ہو گئی تھی وہ ہمارے یہاں تعزیت کے لیے نہیں آئے، ہمارے یہاں خوشی تھی وہ ہمارے یہاں مبارکباد دینے نہیں آئے، مگر وہ بیمار ہیں تو ہم جائیں گے ان کے عزت کے لیے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ بدلا چاہے نفس نا عموماً بھائی بڑا سا بیمار ہے، ارے کیوں جائیں گے؟ وہ آئے تھے میں دیکھنے کے لیے، ہمارے یہاں شادی تھی وہ آئے تھے، ہمارے یہاں موت ہوئی وہ آئے تھے، وہ نہیں آئے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن مکارم اخلاق کیا کہتا ہے؟ صل من قطعک، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا تو اس سے رشتہ جوڑ دو۔ وانصف من خاصمک، جو تم سے دشمنی رکھتا ہے اس سے بھی انصاف پیش آؤ۔ سلم علی من سبک، جو تمہیں گالی دیتا ہے اسے سلام کرو۔ ہم تو عید کے جواب پتھر کے قائل ہیں نا، عید کا جواب، یہاں عید کا جواب پھول سے دیا جائے، عید کا جواب پھول سے۔ سلم علی من سبک واعف عمن ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو۔ عفو و بخشش مکارم اخلاق کا حصہ ہے، اور ان سب میں عفو و بخشش سب سے اوپر ہے۔ دیکھیے بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو سر کی حیثیت رکھتے ہیں، عبادتوں میں نماز سر کی حیثیت رکھتی ہے، عبادتوں میں، سماجی تعلقات میں امر بالمعروف کو سر کی حیثیت آتی ہے، نفسانی اخلاقیات میں حیا کو حاصل ہے یہ مقام، اور مکارم اخلاق میں یہ مقام عفو و بخشش کو حاصل ہے۔ العفو تاج المکارم، حدیث ہے، العفو تاج المکارم، مکارم اخلاق میں تاج، بادشاہ گھر پہ تاج ہوتا ہے نا، مکارم اخلاق کا تاج کیا ہے؟ عفو و بخشش۔ اگر انسان کے یہاں خوف خدا پایا جاتا ہے، اگر انسان کے یہاں یہ جو ہے للہیت پائی جاتی ہے تو اس کے ہاں عفو و بخشش ضرور پائی جائے۔ اسلام نے بڑی تاکید کی ہے اس چیز کے اوپر، بہت تاکید کی ہے۔ کہا جہاں چار لوگ ساتھ میں رہتے ہیں وہاں خطائیں بھی ہوتی ہیں، وہاں لفظیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا دل بھی اب دکھا پر بیٹھتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے کبھی انجانے میں، جانے انجانے میں ہوتا ہے نا۔ اکثر گھروں کے اندر فیملیز میں چیزیں پیش آ جاتی ہیں، اب کبھی غلطی شوہر کی ہے کبھی غلطی بیوی کی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، وہ جھگڑے نہیں آنا چاہتا، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے نا۔ شوہر کی غلطی ہوئی تو یہ جو ہے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہوئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاف کر دے، اور معاف بھی کیسے کر دے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بعض حالات میں، ہمیشہ نہیں، بعض حالات میں تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ آپ کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں، بیوی تیار نہیں ہے، منع کر نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی اچھی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، گھر والے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بچے جو ہم یہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، اکثر واقع پیش آتے ہیں۔ جو زمانے میں کہ جو حضرت اسلام میں لوگ جانا چاہتے تھے جہاد کرنے کے لیے، بیویاں آ جاتی کہ ہمارا دل کیا ہوگا۔ مسلم کا ساتھ جو چھوڑ کے لوگ گئے تھے اس میں کتنا کردار تھا بیوی بچوں کا۔ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جناب مسلم کی قیادت میں، 6000 لوگ مسلح، ایک ایک کر کے آتی گئیں بیویاں۔ تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، بچوں کو کون دیکھے گا، اتنے سارے لوگ تو موجود ہیں کہ تم اگر چھوڑ دو گے مسلم کو تو کیا ہو جائے گا۔ تو چلے گئے ایک ایک کر کے، جب اچھے خاصے لوگ سے تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو بیویوں کو دوسرا بہانہ ملا، سب چلے گئے، تم رہ کے کیا کرو گے۔
پہلے اتنے لوگ تو ہیں، تم اگر یہاں نہیں روکو گے مسلم کی صحت تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنے سارے لوگ ساتھ دینے والے موجود ہیں، لیکن اگر تم ہمارے گھر سے چلے گے تو ہمیں کون دیکھے گا؟ بعض بیویاں اور بعض بچے دشمن ہیں، مطلب بعض بیویاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو جنت میں پہنچایا۔ حبیب کی زوجہ، زہیر کی زوجہ، زہیر بن طلاق کہاں سے آیا؟ اس وقت امام حسین کا خط آیا تھا تو زہیر تیار تو نہیں ہو رہے تھے نا، تو زہیر کی زوجہ کھڑی ہوئی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ فرزند رسول، یہ وہ زوجہ تھی جس نے اپنے شوہر کو جنت میں پہنچایا۔ لیکن بہت ساری بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔ خوب بات ہے، قرآن ایسی بیویوں کے بارے میں کہتا ہے، ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں تمہارے بچے کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں۔ اچھا انہوں نے تو راہ ہفتہ روکنے کی کوشش کی کہ اب شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، ہو جاتا ہے نا، نہیں اب دل میں لیے بیٹھے رہے ہیں۔ وہاں کا قرآن کہتا ہے ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تین کام کرنا ہے، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ تینوں کا معنی عرض کر دوں، ان تعفوا معاف کر دو، ان سے غلطی ہو گئی تھی، بیوی سے بچے سے گھر میں غلطی ہو گئی، غلطی کی ہے انہوں نے، سزا مت دو انہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، معاف کر دو۔ بہت سے لوگ ہوتے نہیں، اکڑ گئے تو اکڑ گئے، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا، معاف کرنے کو اتنے انتا کو معاف کر دو گے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تصفحوا، آپ اور سب میں فرق کیا ہے؟ سب یعنی یہ تو ہمیں یاد ہے، تانا بھی دیتے جاؤ تم نے یہ غلطی کی تھی مگر معاف کر دیا۔ سب یہ ہے کہ اپنا چشم پوشی اختیار کر لو، ان سے کہو نہیں کہ تم نے یہ غلطی کی تھی اور ہم نے معاف کر دیا۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ یاد دلاتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی تھی، تم نے ہماری توہین کی تھی، تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، ایک ایک غلطیاں گنا کر کے کہتے جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ یہ عفو ہے۔ سب کیا ہے؟ معاف بھی کیا اور ان کی غلطیوں کو گنایا بھی نہیں۔ تغفروا یعنی ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دو، یعنی خود بھی بھول جاؤ، خود بھی بھول جاؤ کہ انہوں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی ایسی غلطی کی تھی، کوئی ایسی خطا کی تھی، کوئی ایسی لفظ ان سے ہوئی تھی، اسے بھی بھول جاؤ۔ تو پہلا مرحلہ ہے آپ کا، اگر گھر میں بیوی بچوں سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی لفظ ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی ہے اس سے، چاہے کتنی ہی بڑی بھول کیوں نہ ہو، پہلا مرحلہ ہے کہ انہیں تم معاف کر دو، سزا دینے کے چکر میں نہ پڑو، انتقام لینے کی فکر میں نہ رہو۔ دوسرا مرحلہ، دوسری اسٹیج کیا ہے؟ صاف، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دو، انہیں اس کا احساس بھی نہ دلاؤ کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی تھی۔ تانے مت دو، سزا تو نہیں دے رہے ہو، جاؤ تھپڑ نہیں ماریں گے، بھلا کام نہیں کرے مگر تم نے ہمارے ساتھ ہی کیا تھا، نہیں یہ بھی مت کہو۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے دل سے بھی نکال دو۔ پہلا مرحلہ آپ، دوسرا مرحلہ صاف، تیسرا مرحلہ ہے غفران کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں، خدا کے بعد مکے میں معلوم ہے کہ جہاد وہاں کا حکم تو تھا نہیں، جوابی کارروائی مکے میں تو ہوتی نہیں تھی، ایک طرفہ کارروائی تھی، وہ پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، پیغمبر کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ جبریل آئے، 3 حکم لے کر کے آئے پیغمبر کے لیے، 3 حکم پیغمبر کے لیے لے کر کے وہ آتے ہیں۔ پہلا حکم جو 3 قسم کے لوگ تھے وہاں کے اوپر، کچھ وہ تھے جو جان بوجھ کے پیغمبر کو ستاتے تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، جان بوجھ کے پیغمبر کو ستاتے تھے۔ کچھ وہ تھے جو پیغمبر کو جانتے نہیں تھے، انہیں معلوم نہیں تھا لیکن عظمتوں کے مالک ہیں۔ کچھ وہ تھے جو جاننے کے لائق ہی نہیں تھے،
تین طرح کے لوگ تھے. یعنی وہ نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، کم عقلے ہیں. عقلی لحاظ سے کیا کوئی یہ جو مشکل پائی جاتی ہے. تین طرح کے لوگ تھے. پیغمبر کو جو حکم آتا ہے وہ افراد جو جان بوجھ کے پیغمبر کو ستا رہے تھے وہ افوان ہوں، انہیں معاف کر دیجیے. اور وہ افراد جو پیغمبر کو پہچانتے نہیں ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں اپنا تعارف کرائیے، انہیں بتائیے کہ تم کس غلط راستے پہ جا رہے ہو. کچھ وہ ہیں جو راستے کو غلط جانتے ہوئے بھی غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کو پتھر مارا ہے، آپ کے لیے کانٹے بچھائے ہیں، ان کو معاف کر دیجیے. اور وہ افراد جو جانتے نہیں ہیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے، انجانے میں آپ کو ستا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں آگاہ کیجیے، انہیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، انہیں بتائیے کہ دین کیا ہے، انہیں بتائیے کہ تم کتنا برا کام کر رہے ہو. اور وہ تیسرا گروہ جو جاننے کے قابل ہی نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان سے اعراض کر دیجیے، نظر انداز، گویا یہ ہے ہی نہیں، ان کا گویا یہ ہے وجود ہی نہیں ہے. یہ تین ابتدائی حکم پیغمبر کو بعثت کے آغاز میں دیا گیا. یہی تین کام ہم اپنے گھر کے اندر نہیں کر سکتے. یہ تین کام اگر ہم اپنے گھر میں کرنے لگیں گھر کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مشکلات حل ہو جائیں گے. جو ہر عام ایک مہابھارت گھروں کے اندر چھڑ جاتی ہے اور خصوصاً مغربی دنیا میں ذرا سا کچھ ہوا اس کے بعد فوراً جو ہے وہ طلاق کا مرحلہ سامنے آ جاتا ہے. اگر اس چیز کو اپنا لیا جائے ہر انسان اپنے گھر کے اندر، پہلا مرحلہ یا تو جان بوجھ کر کے انہوں نے ہم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ ہے واعف عن المجرمین، ان کو معاف کر دیجیے، گناہ کیا ہے انہوں نے، غلطی کیا ہے، معاف کر دیجیے. اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن وہ افراد جو واقعی جانتے نہیں، نادانی میں غلطی کر رہے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے اس عمل کی سنگینی کتنی ہے، یہ جو گناہ انجام دیا جا رہا ہے یہ گناہ ہے کتنا خطرناک. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں اس سے آگاہ کریں، انہیں تعلیم دیں، انہیں بتائیں بتا اسی طریقے سے جیسے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ. تیسرا مرحلہ وہ افراد واقعی قابل فہم نہیں ہے، نہ ان کی علمی سطح ہے نہ عقلی سطح ہے، ان باتوں کو درک نہیں کر سکتے ہیں اور انجانے میں وہ آپ کے خلاف اقدامات انجام دے رہے ہیں. وہاں کے اوپر کیا حکم ہے؟ وہاں پر حکم یہ ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سے اعراض کریں، نظر انداز کریں، گویا سنی انسنی کر دیں ان کی بات. تو عفو اور بخشش، جہاں خدا کا خوف ہے، جہاں خدا کی معرفت ہے، جہاں یہ جو ہے للہیت پائی جاتی ہے، وہاں یہ صفت ضرور پر. البتہ یہاں پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ کہاں پر معاف کرنا ہے. معاف اپنے ذاتی مسائل میں کرنا ہے. آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، دوسرے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اسے آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، آپ اسے معاف کریں گے. آپ اپنے بارے میں معاف کریں گے. اگر کسی نے خدا کے ساتھ زیادتی کی ہے، نبی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ دین کی توہین کی ہے، تو اسے آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. چلو انہوں نے رسول اللہ کو گالی، کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، اب کون اسے معاف کر دیتا ہے؟ آپ اپنے بارے میں معاف کر سکتے ہیں. چند مقامات ہیں جہاں کے اوپر معاف کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہر جگہ معاف نہیں کر دینا، یاد رکھیے گا، غلط میسج چلا جائے. معاف اپنے مسائل میں کرنا ہے، امت کے مسئلے میں معاف نہیں کرنا ہے. فلاں غاصب ملک کو معاف کی دیتے ہیں، اب کون ہوتے معاف کرنے والے؟ ہزاروں کے گناہوں کو اپنا خون بہایا ہے اور بہا رہا ہے. وہاں پر معاف کرنا ذمہ داری نہیں، وہاں مقابلے میں ڈٹ جانا ذمہ داری ہے. وہاں ذمہ داری میں منہ توڑ جواب دینا ذمہ داری ہے. انہیں معاف کرنا ہے جو معافی کی قیمت جانتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہوں نے غلطی کی، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو وہ شرمندہ ہو جائیں. انہوں نے گالی دیا، آپ نے سلام کر دیا تو یہ جو ہے شرمندہ ہو جائیں گے. یار دیکھو
ہم نے ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی اور ان کا عمل ایسا تھا جیسے کہ شام سے آنے والا وہ شخص جو باقیہ کی جو ہے پروپیگنڈے کے تحت آیا ہوا جو ہے مدینے میں، جیسے نگاہ پڑی امام حسن پر اور پتہ چلا امام حسن کو گالیاں دینا شروع کر دیا. نازیبہ الفاظ جب وہ اپنی باتیں کر چکا امام حسن پوچھتے بھائی تم پردیسی معلوم ہوتے ہو، کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، کہاں ٹھہرے ہو، ٹھہرنے کا انتظام ہے یا نہیں، واپسی کا کوئی سہارا ہے یا نہیں ہے. زدہ ہو گیا. ہم تو ان کے بارے میں کچھ اور سن کر کے آئے تھے، یہ تو ان کا شہر ہے، یہاں تو ان کے چاہنے ماننے والے ہیں. اسے توقع تھی کہ پلٹ کے بعد حسن گالی دیں گے، تھپڑ ماریں گے، اپنے لوگوں سے اس کو جو ہے وہ پٹوائیں گے، مگر یہاں معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے. امام کے قدموں پہ گر گیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. اللہ بہتر. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں اسے آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور ہیں، کہ ڈر گیا. اور آج آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، کل دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ. ان کے ظلم میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ ہمیں انہوں نے گالی دی تھی، ہم نے سلام کر دیا، اور آگے بڑھے کسی اور کو گالی دی، اس نے نکالا جیب سے پستول اور شوٹ کر دیا ان کو. اگر ہم نے ان کو پہلے بدن تھپڑ مار دیا ہوتا تو جان ان کی بچ جاتی نا، ان کی جان بچ جاتی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں من اساءک ان تعفو عنہ، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کرو. اس کا حق ہے، حق ہے اس کا کہ آپ اسے معاف کر دیں. ہر ایک کو نہیں. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ فَانْتَصِرْ، لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ معاف کر دینا نقصان دہ ہے، اس کے لیے بھی نقصان دہ اور سماج کے لیے بھی نقصان دہ. اگر آج ہم اس کے مقابلے میں نہیں کر جائیں گے تو نتیجے میں ہزاروں افراد کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی. اگر مسلمان پہلے ہی ڈٹ گئے ہوتے تو آج حالات اتنے نہ بگڑے ہوتے، آج اتنے حوصلے نہ بلند ہوتے. آخر کچھ بھوت وہ ہوتے ہیں نا، لاکھ کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ان علمت ان العفو یضر فانتصر، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ معاف کر دینا نقصان دہ ہے تو وہاں پر بدلہ دو، سزا دو، انتقام لو اس سے. وہاں پر معاف کرنا جائز نہیں. وہاں بھی معاف وہاں کرنا ہے جہاں خطا کرنے والا نادم ہے. العفو عن المقر لا المصر، معاف انہیں کرنا ہے جو اپنے گناہ پر شرمسار ہیں لیکن جو کہتے کیا ہے اور کریں گے. کیا کر لو گے، کیا کر لو گے، کیا ہے اور کریں گے. لا المصر، جنہیں اصرار ہے گناہ کے اوپر، ان کے لیے معافی نہیں ہے. چنانچہ جنگ بدر ہو رہی تھی. جنگ بدر میں کفار قریش کا ایک شخص اسیر ہو گیا، اور اسیر ہو کر کے آیا. پیغمبر اسے یہ قتل کر سکتے. کہنے لگا نہیں مجھ سے غلطی ہو گیا رسول اللہ، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے بہکا دیا گیا تھا اور بنا کرو یا گیا. پیغمبر نے چھوڑ دیا کہ مگر آئندہ کسی جنگ میں حصہ مت دینا. جنگ احد میں پھر آ گیا اور پھر اسیر ہوا. اب جو اسیر ہوا پھر شروع کر دیا، وہی داستان ہو رہا نا. پیغمبر نے کہا نہیں، العفو عن المقر لا المصر، عفو بخشش معافی ان کے لیے ہے جو شرمندہ ہیں، جو پشیمان ہیں. لا المصر، تم بار بار کیا تم نے یہ جو ہے بیوقوف سمجھ رکھا ہے. مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے. اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن زینت ہوتا ہے. ڈرو مومن کی فراست اور ذہانت سے، جو کہ مومن نور خدا کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے. لا يلزغ المؤمن من جوہر مرتين، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ، دوسری دفعہ. العفو عن
مقر لا مصر. دوسری بات ہے کہ وہاں پر معافی ہے جہاں پر معاف کر دینے سے مذہب کی توہین نہ ہوتی ہے. تجاوز عن العاب الا ان یکون وہنا فی الدین. جن لوگوں نے غلطیاں کی انہیں معاف کر دو، مگر یہ کہ معاف کر دینا دین کی توہین کا سبب بن جائے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ ہے. مولا کا ایک مداح، ایک قصیدہ گو، ایک غلطی کا جو ہے مرتکب ہو گیا. نجاشی مولا کا شاعر ہے. صفین میں اس نے معاویہ والوں کے چھکے چھڑا دیے تھے اپنے اشعار سے. شعر میں بہت دم ہوتا ہے نا. جو بات 1 گھنٹے کی تقریر میں شاید اثر نہ کر سکے وہ چند شعر میں ہو جاتی ہے. شاعر اگر اپنی قدر کریں اور اس طرح کے اشعار کہیں. نجاشی بڑا زبردست شاعر، علی کی شان میں بڑے اشعار کہے ہیں، معاویہ کے چھکے چھڑا دیے تھے. یہ نجاشی رمضان کا مہینہ ہے، جا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ظہر کا وقت ہونے والا ہے. راستے میں ایک دوست مل گیا. دو غیر میں دوست کا قصہ سنائے گا نا، قصہ دوست کہتے سنی تھی، کتنا خطرناک دوست ہے. اب جیسے ہی نجاشی کہاں ہو بھائی یاروں کو بھول گئے. اب وہ جا رہے ہیں نماز میں جا رہے ہیں. نماز میں بڑا ٹائم ہے بھائی، آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی سے نماز میں جا رہے ہیں. نہیں وہ مولا میں بیٹھے ہوئے باتیں کریں گے، کچھ سوالات کریں گے. ارے یار تم لوگوں کا بھی یہی ہے کہ بس ایک اعتدال ہونا چاہیے. دن بھر دین 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 دین. کچھ یاروں کا بھی ہے نہیں بنتا ہے، کچھ یاروں کا بھی بنتا ہے. تم لوگ انتہا پسندی جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی ہے. انتہا پسندی جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی ہے. اچھا اور گھر میں باتیں گپ شپ لڑاتے ہیں. ادان ہوئی چلے جانا. چلے گئے. دوست ہے نا، جو وقت پھر صدور الناس یہ تو ہے. چلے گئے. وہاں جو گئے انہوں نے تھوڑا سا سفر بچھا دیے. برسوں کے بعد ملاقات ہے، کچھ تو کھانا پینا ہونا چاہیے نا. کمبا کا روزے کا ماہ رمضان ہے، روزے سے ہوں یار تو کون سی مصیبت آ جائے، رکھ لینا بعد میں خدا کر دینا. نہیں حرام ہے، ایک کے بدلے میں 7 رکھنے پڑیں گے، گناہ ہے. بس تم لوگ جو ہے مولویوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو یہ سب ہوگا. اتنا رحمت خدا سے مایوسی اچھی چیز نہیں ہے. خدا غفور ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے. اگر تم گناہ کرو تو اللہ معاف کسے کرے گا؟ غصے خطرے میں اللہ کی غفوریت تو خطرے میں پڑ جائے گی. معاف کسے کرے گا؟ گناہ کرو تو معاف کرے گا. میں نے کہے کے لیے اتنا ان کے کان میں بھوکا کہ وہ تیار ہو گئے. کھا لیا. ہاں بس پہلا گناہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب انسان کھائی میں گرتا ہے پہلے قدم پہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ہوشیاری ضرورت ہے. توفیقیں چھن جاتی ہے. پھر تو ایک تکفیری پکڑا گیا تھا سوریا میں، جس نے 35 لوگوں کا گلا کاٹا تھا. کہنے لگا جب میں نے پہلے کو قتل کیا تھا پہلی مرتبہ تو رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. اتنا ضمیر میرا مجھے ملامت کر رہا. لیکن اب تو میرے لیے عام سی بات ہوگی. اب تو میرے لیے عام سی بات ہوگی. کھانا کھا لیا، کھانا ختم ہوا تو شراب کی بوتل لا کے رکھ دیا. شراب کی بوتل لا کے رکھ دیا. یہ کیا بہت پرانی والی ہے، اسپیشل ہے تمہارے لیے. اسپیشل حرام ہے. پھر وہی بات نکالا، پھر وہی باتیں حرام ہے حرام ہے. ہم آپ کو ہو ہی چکا ہے بھائی. سزا تو ملنی ہی ملنی ہے، ایک اچھی سزا مل جائے گی. کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی پی لیے. اب جو پیا تو شراب تو اثر ظاہر ہو گیا. مستانہ نعرے بلند ہونے لگے شراب کے نشے میں. آواز بلند ہو رہی ہے. مسجد کے بغل میں گھر تھا، آواز مسجد میں پہنچ گئی. مولانا نے پوچھا کیسا شور ہو رہا ہے؟ کہ جی وہ آپ کا شاعر ہے نا. آپ کا شاعر. کیا ہوا؟ شراب پی. پکڑ کے لاؤ اسے. 80 کوڑے ہیں نا شراب، کوڑے نہیں ہے. پکڑ کے لاؤ اسے.
لایا گیا. اب اس کے قبیلے والے آ گئے. حضرت بھائی اپنا ہے بھائی، جیسے ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا، اگر کوئی حکمراں پارٹی کا کوئی ورکر کوئی غلطی کرے تو تھانے میں اگر پہنچ بھی گیا، اب تو تھانے پہنچتا نہیں، اب پہنچ بھی گیا تو ہر طرف سے ٹیلیفون آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اور چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہاں بھی مولا کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، دباؤ پڑا، مولا معاف کر دیجیے، معاف معاف معاف. حکم اسلام میں معاف کر دینا، معاف ہوا نہیں، معاف کر دیا مجرموں کو. دھمکیاں بھی ملنے لگی قبیلے والوں سے، اگر اس کو معاف نہ کیا تو ہم لوگ اپنی حمایت واپس لے لیں گے، سپورٹ ہمارا ختم ہو جائے گا. مولا کو سپورٹ کی ضرورت ہی ہے نا، جنگ چل رہی ہے، زرفین کا معاملہ ہے، فنا ہے، مافیا مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، سارے مسائل ہیں، ضرورت ہے لوگوں کی. مولا معاف کر دیجیے اس کو. یہاں اگر مولا معاف کر دیتے ہیں یہ توہین دین ہے، توہین نظام عدل علوی ہے. علی کی حکومت تو قائم ہی ہے عدل کے اوپر نا. اگر علی آج اسے معاف کر دینے کہا جائے گا، انصاف عدل ساری جاتے غیروں کے لیے، اپنوں کی باری آ جاتی ہے. اسے معاف کر دینا بچنے کی ہے. علی نے کہا ہر چیز نہیں، معاف نہیں کروں گا، اسے چلا جائے گا، چلا جائے، حمایت واپس لے لیں گے، واپس لے لو حمایت، اسے معاف نہیں کروں گا. کوڑے لگے، کوڑے لگنے کے بعد نجاشی چلے گئے، پہنچ گیا معاویہ کے پاس. سارے جدھر مجرموں کو سیاسی پناہ کہاں ملتی ہے؟ مجرم کے پاس کہاں پناہ ملتی ہے؟ کچھ بھی کر کے آؤ، پناہ بھی موجود ہے. انسانی حقوق زندہ باد، سارے انسانی حقوق ایسے لوگوں کے لیے ہے نا. ان کو ان کے ملک میں جان کا خطرہ ہے، ان کی حکومت رکھنا ہے، ہم ان کو پناہ دیں گے. پناہ مل رہی معاویہ کے یہاں، اور کوئی معمولی چیز تھوڑی آیا ہے، نجاشی آیا، بہت بڑا شکار ہے، یہ بہت بڑا شکار ہے. اس سے علی کے خلاف بڑا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے رہتے ہیں نا، فنا آ گئے، فنا آ گئے، فنا آ گئے، ان کو نجاشی آ گیا. معاویہ نے ایک بہت بڑی پارٹی دی نجاشی کے اعزاز میں، ایک شام نجاشی کے نام، ایک شام نجاشی کے نام، بڑی شاندار پارٹی نجاشی کے اعزاز میں دی گئی. قبائل کے سردار آئے ہوئے ہیں، فوجوں کے کمانڈر آئے ہوئے. البتہ یہ لوگ بلا وجہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتے ہیں، تو استعمال کرنا ہے نا ان کو. ان کے اپنے لیے جو ہے جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ لیتے ہیں. ابھی تو ہوشیاری کرنے والوں کی بات ہے کہ سمجھ سکے کیا چیز ہے. پارٹی اپنے شباب پر ہے، دفعہ معاویہ نجاشی سے خطاب کرتا ہے، قیمت دینے کا موقع آ گیا نا. نجاشی سے خطاب کرتا، دیکھو تم نے علی کی شان میں بڑے قصیدے کہے، بڑے اشعار کہے، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. تمہارے ساتھ علی نے کھوٹ پی لینا کون سی بڑی بات تھی. یہاں دیکھو ہم نے جام نہیں، گھڑے کے گھڑے تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا، کتنا پینا ہے پیو. ہم نے تمہارے لیے اتنی بڑی پارٹی تشکیل دی ہے، اب کچھ ہماری شان میں بھی کہہ دو، اب کچھ ہماری شان میں بھی کہو. اتنا تم نے علی کی شان میں کہا، علی سے کچھ نہیں ملا، ہماری شان میں کہو، ہم پہلے ہی اتنا دے چکے ہیں اور بھی دیں گے. نجاشی کھڑے ہو گئے. ابھی نجاشی کا ضمیر پوری طرح سے مرا نہیں تھا، پوری طرح سے وہ شعلہ عشق علی دب تو گیا تھا، مگر چنگاری ابھی بھی تھی، بجھا نہیں تھا. چنگاری تھی علی، عشق علی تھی. کھڑا ہوا ہے چاچی، تاریخ حناف مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نجاشی ہوں، میں شاعر علی ہوں، میں نے علی کی شان میں بڑے اشعار کے، مجھ سے غلطی ہو گئی. علی نے مجھے بھی نہیں معاف کیا. میں عدل علی سے بھاگ کے آیا ہوں، عدل علی سے بھاگ کے آیا ہوں ظلم معاویہ کے سائے میں پناہ لینے کے لیے. عدل علی سے بھاگ کے آیا ہوں ظلم معاویہ کے سائے میں پناہ لینے کے لیے. علی تو ذات کا نام ہے.
جو عدل کے معاملے میں اپنے دوستوں کے بھی ان کو بھی نہیں معاف کرتا. یہ اس ذات کا نام ہے جہاں پر دین کے لیے وہن ہو جائے. بہت ٹائم گزر گیا, کل آپ لوگوں کی جاب بھی ہے. جہاں پر وہن دین ہو جائے وہ جگہ معاف کرنے کی نہیں ہے. اسلام میں عفو و بخشش تاج المکارم, مگر کس کے لیے؟ جو نادم ہو, جو شرمسار ہو. کس طرح سے شرمساروں کو معاف کیا جاتا ہے؟ اس طرح سے کہ اس کو احساس بھی نہ ہونے پائے اپنی خطا. بہترین نمونہ آپ کو کربلا میں ملے گا. حر یہ جو ہے حر ریاضی کی شکل ہے. حر کا جرم چھوٹا جرم تو نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے حر کا. کربلا لے کے آنے والا تو حر ہی ہے نا. لیکن جب حسین کے قدموں پہ آ گیا, حل توبہ, یہاں کہہ تو سکتے تھے حسین نا, اب آیا ہے تو سن رہا ہے میرے بچوں کی پیاس کی آواز, اللہ تعالیٰ. یہ بچے پیاسے تیری وجہ سے تو ہیں, ہم مصیبتوں میں گھرے تیری وجہ. ایک جملہ بھی نہیں. قدموں تو اس نے سر رکھا ہے, اٹھا کر کے خود کو سینے سے لگا دیا. اور میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. لیکن تو ایسے وقت پہ آیا ہے جب تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیموں میں قطرہ پانی ہے. ایسا مقام ہے. اتنے بڑے مجرم کو اس طریقے سے حسین نے ایسا معاف کیا. میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, کہ آج تک شیعوں نے بھی حر کو معاف کر دیا. جہاں حبیب کی زیارت کو جاتے ہیں وہیں حر کی زیارت کو بھی جاتے ہیں. جہاں حبیب سے کہتے ہیں السلام علیکم, وہیں پر حر کو بھی کہتے ہیں سلام اللہ علیہ. اچھا خاندان ہے یہ. واعفو عن المجرمین. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اسیر کر کے شام لے جایا گیا ہے, بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ شام بہت مشکل جگہ ہے. جب بھی امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ آپ پر مصیبت کہاں پڑی, کہاں پڑی, مولا کبھی کربلا کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب میرے بھائی قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو رہی تھی. کبھی نہیں کہا کہ سب سے زیادہ مصیبت کا موقع وہ تھا جب میرے بھیا علی اکبر کے سینے پر بخشی لگی ہے. نہیں کہا کہ مصیبت کا موقع وہ تھا جب میرے 6 مہینے کے بھائی کے پھول جیسے گلے پر فرمولا کا تیرے سے شعبہ لگا ہے. بس 3 دفعہ تڑپ کے کہتے تھے الشام الشام الشام. کیا ہو گیا تھا شام میں؟ خود امام سجاد کی زبانی سنیے کہ شام میں کیا ہو گیا تھا. امام فرماتے ہیں اس وقت ہمیں شام میں داخل کیا گیا ہے. شہیدوں کے سر نیزوں پر تھے اور نیزوں کو بیویوں کے پاس لا کے رکھا گیا تھا. میری پھوپھی زینب کی سواری کے پاس میرے بابا حسین کا سر, میرے چچا عباس کا سر, میری بہن سکینہ کے سامنے میرے بھیا علی اکبر کا سر لا کر کے رکھا گیا تھا. اور جب کبھی سر نیزوں سے گر جاتے تھے زمین پر تو بچے انہیں پہروں سے علی کا لفظ ادا کرنے کی میرے زبان میں طاقت نہیں. اور جو چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ہمارے اوپر پتھر مار رہی تھی, انگاریں پھینک رہی تھی. میری پھوپھی زینب کے اوپر آگ آ کر کے گری, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں پھوپھی زینب کی آگ بجھا بھی نہیں سکتا تھا. ہمیں یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا اور کہا گیا یہی ہے وہ جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے. آج ان کا کوئی احترام نہیں ہے. کوئی ہمیں پتھر مارتا تھا, کوئی نیزے کی انگلیوں سے بھاگا تھا. اس عالم میں امام سجاد بازار شام سے گزارے جا رہے ہیں. ایک بوڑھے چاچی نے امام کے سال میں دیکھا تو کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا. امام ایک دفعہ کہتے بھائی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ
کہتا ہے کہ ہاں ہم نے تو پڑھا مگر تمہیں قرآن سے کیا واسطہ، تم کیا جانو قرآن کو؟ امام کہتے کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہاں میں نے آیت تو پڑھی ہے مگر یہ آیت تم نے کہاں سے سن لی ہے؟ امام فرماتے کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہاں یہ آیت میں نے پڑھی؟ کا یہ آیت پڑھی وآت ذی القربى حقا؟ ایک ایک آیت جو اہل بیت کی شان میں امام سناتے چلے گئے، وہ گھبرا گیا تم نے اتنی ساری آیتیں کہاں سے سیکھ لی؟ کیونکہ شام والوں کو یہی بتایا گیا تھا نا، ایک خارجی مارا گیا ہے، اس کے اہل حرم اسیر کر کے لائے گئے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ دل بند فاطمہ مارا گیا ہے، راکب جوش رسول مارا گیا ہے؟ جب اس نے سوال کیا امام نے کہا بھائی جن اہل بیت کی طہارت کا قرآن اعلان کرتا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، جس قربہ کی مودت کا تقاضا کیا گیا ہے وہ ہم ہیں، جن کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم ہیں۔ کہا تم ہو کون؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں۔ کہا کون حسین؟ کہا فاطمہ زہرا کا جایا حسین، رسول کا نوازا حسین۔ بچے سننا تھا کہ بابا کے قدموں پہ گر گیا، علی بن توبہ۔ امام نے کہا جا تجھے معاف کیا، ادھر امام نے معاف کیا، ادھر سے ادھر یزید کے سپاہیوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کیا شان ہے، اس کو یاد کر کے امام اتنا طرف تھے۔ روایتوں میں امام قید سے چھوٹ کر کے مدینے آئے ہیں، جب تک زندہ رہے آنسو بہاتے رہے، روتے رہے۔ ایک دن منہال آئے اور آگے کہنے لگے مولا کب تک روئیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا؟ بہت ہو گیا مولا، بہت دن گزر گیا۔ امام نے فرمایا منہال تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو قرآن کے لفظ ہیں یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہذیب کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ منہال میں کا مولا راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کا افتخار ہے، شہادت آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا منہال تم نے سچ کہا لیکن انصاف نہ کیا۔ منہال شہادت ہماری میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا رہنا تھا کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہمارا افتخار ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ماننے والے سبے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہماری زندگی میں وہی اصول حاکم رہے جو اہل بیت کی زندگی پر حاکم رہے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق فراہم فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ عفو و بخشش ہماری زندگی کا ایک اہم اصول بنا کر۔ معبود صدقے میں محمد و آل محمد کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، کیا یاد حیدر کرار زائرین ابا عبداللہ حسین کی حفاظت فرما۔ معبود مراج کرام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب اور اصحاب میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانہ وانصارہ مات شان مار دیا
مجھے شام نے مار دیا، شام نے مار دیا، مجھے شام نے مار دیا، اے شام نے مار دیا، مجھے شام نے مار دیا۔ جب تک بھی رہے زندہ، جب تک بھی رہے زندہ، سجاد تنہا تھا، شام نے مار دیا، مجھے شام نے مار دیا، اے شام نے مار دیا، مجھے شام نے مار دیا۔